الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدل ما تحب وترضى. قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ جس عمل کی قدر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جتنی جس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کو اللہ رب العزت کے ہاں قرب حاصل ہوگا. ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے آگے سے انہوں نے عرض کیا کہ نہ تو میرے پاس زیادہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، نفلی نمازوں کا، نہ روزوں کا زیادہ ذخیرہ ہے، لیکن یہ کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے محبت کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے فرمایا ایمان کامل نہیں ہوتا. ایسا کہ ایک روایت میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک خود اس کی اپنی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ مطلوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو بڑھانے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب، یعنی جو آدمی اس کو اختیار کرے گا اور محبت سے اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قرآن مجید میں، اور یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، درود و سلام پڑھا کرو. تو اس آیت کی بنا پر محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے کسی مجلس میں بھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو
وہاں ایک دفعہ ضروری ہے پڑھنا درود شریف، اور پھر اس کے بعد جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، برزخ میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 40 اس کو انعام دیتے ہیں، 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ اور اگر ساتھ درود کے ساتھ سلام کا بھی اضافہ ہو جائے تو 10 مرتبہ سلامتی بھی بھیجتے ہیں، تو گویا کہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے 50 انعام ملے، 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے، 10 دفعہ اللہ نے سلامتی بھیجی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تلقین کی کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نفل عبادات میں سے کتنا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا تم سے ہو سکے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک حصہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا 2 حصے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا 3 حصے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اگر مکمل وقت نفل عبادات کا آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضروریات کو پورا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے غموں سے کفایت فرمائیں گے۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان غموں سے بچا رہے گا، پریشانیوں سے اللہ اس کو بچائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیاوی ضروریات جتنی بھی انسان کی ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیں گے۔ اور یہ جو میں نے روایت خطبے میں پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اب قیامت کے دن جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رحمت کے سائے میں ہوں گے اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوں گی۔ تو جو آدمی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو قیامت کے دن کی ہولناکی سے، اس کی سختی سے وہ بھی بچا ہوا ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی سختی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا میں لگا رہتا ہے، اور فرمایا کہ اب جو تم میں سے جتنا چاہے فرشتے کی دعائیں لینا چاہے لے لے۔ یعنی درود شریف کے پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر ہم درود شریف پڑھتی رہیں گی اتنی دیر فرشتہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ اور یہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ میری قبر کے پاس آ کے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو میں براہ راست سنتا ہوں، صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے، میں اس کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اور جو آدمی دور سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو فوراً اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر میری مجلس میں پیش کرتے ہیں بطور ہدیہ کے۔ یعنی آپ درود شریف پڑھیں گی تو فوراً فرشتہ جو ہے یہاں سے آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کرے گا۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور کے پاس ہمارا اور ہمارے والدین کا تذکرہ ہو۔ اور جو آدمی وہاں مسجد نبوی شریف میں پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام قبور میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ دنیاوی موت جو ایک دفعہ اللہ کا وعدہ ہے وہ تو آ گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبر میں ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں جس کی بنا پر آنے والوں کو کا وہ صلاۃ و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اجسام کو مٹی پر حرام قرار دے دیا،
کہ وہ مٹی ان کو کھا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ ایک حیات اللہ نے ان میں پیدا کر رکھی ہے۔ تو یہاں سے ہم جب درود پڑھیں گے تو فوراً فرشتہ جو ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے فوراً اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ساری مخلوق کی بات سننے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک وہ فرشتہ جو میری قبر پر مقرر ہے، دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو فوراً اس کی آواز اس تک پہنچتی ہے اور فوراً وہ بتاتا ہے کہ فلاں آپ کے امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اور ایک جنت اور دوسرا جہنم، تیسری جہنم، کہ جنت کا جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے تو جنت اس کو اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے، اور جنت بھی سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو یہ جنت عطا فرما دے۔ اور جہنم سے جب کوئی شخص پناہ چاہتا ہے تو جہنم کو بھی اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے، جہنم بھی اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو پناہ عطا فرما۔ تو ایک فرشتہ تو قبر پر مقرر ہے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین پر چکر لگاتے رہیں، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ خاص طور پر اگر درود شریف ہو تو اس کو بھی پھر خاص طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان کثرت سے درود شریف پڑھے، اس لیے کہ جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جب بھی درود شریف پڑھے گا فرشتہ فوراً اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر حضور کی مجلس میں پیش کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں معمول تھا کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس سے بہتر ہدیہ اس کو واپس کرتے تھے۔ تو درود شریف یہ تو دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور توجہات ہمیں حاصل ہوں۔ اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر ہم سانسوں کی تعداد کے بقدر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمت دیں، جتنا کثرت سے آپ درود شریف پڑھیں گی اتنی ہی اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور آپ نے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 12 میل کے قریب جو ہے اس کی وہ لمبائی ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں بندے کو جان متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی 100 دفعہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت اس کی 100 ضروریات پوری فرماتے ہیں، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دنیاوی ہماری ضروریات بھی اس سے پوری ہوں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ رحم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر درود شریف نہ پڑھے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، بلکہ بد دعا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ رمضان میں کے موقع پر فضائل رمضان میں اس روایت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری پر رکھا تو آمین فرمایا، تیسری پر رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی کہ آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے آپ نے نہیں کبھی کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کیں، ان پر میں نے آمین کہا۔ اب بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ سارے فرشتوں کے سردار، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ تمام انبیاء کے سردار۔ تو اب اس بد دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب ایک بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کمائی۔ تو حضور نے اس پر آمین کہا۔ اور دوسری بد دعا یہ کی ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور تیسری بد دعا یہ کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو
تو اس لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ویسے بھی اس کی عادت ڈالیں، کوئی بھی درود شریف، خاص طور پر وہ درود شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو ان میں برکات ہیں، نورانیت ہے، وہ کسی اور میں نہیں، کوشش کرنی چاہیے ان کو پڑھنے کی۔ اور اسی طریقے سے چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ بھی احادیث میں آئے ہیں، تو زیادہ تعداد کے لیے ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے جنت میں اس کا مال اس کو دکھا دیں گے۔ تو گویا کہ کثرت درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔